دنیا کی تاریخ میں کچھ ہستیاں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کا خاص امین بنایا۔ انہی ہستیوں میں ایک عظیم نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ آپ کی زندگی ایک ایسی روشنی ہے جو توحید، صبر، قربانی، اطاعت اور ایمان کا عملی نمونہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا آغاز ایک ایسے ماحول میں ہوا جہاں ہر طرف شرک کی تاریکیاں چھائی ہوئی تھیں۔ لوگ لکڑی اور پتھر کے تراشے ہوئے بتوں کو پوجتے تھے، ان کے سامنے جھکتے تھے، ان کے لیے قربانیاں پیش کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ بت ان کی دعاؤں کو سنتے ہیں۔ مگر اللہ نے اپنے خاص بندے حضرت ابراہیم کو انہی اندھیروں میں پیدا کیا تاکہ وہ روشنی کا چراغ جلائیں۔ بچپن ہی سے آپ کا دل نرالا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ لوگ ان پتھروں کو سجدہ کرتے ہیں جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے۔ کبھی آپ سوچتے کہ یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ کبھی آپ آسمان کو دیکھتے اور سوچتے کہ اصل طاقت تو وہاں کہیں ہے۔ آپ کی فطرت میں توحید کی جستجو بچپن ہی سے تھی۔ آپ کے والد آزر بت تراشتے تھے اور انہیں بیچ کر روزی کماتے تھے۔ چھوٹے ابراہیم اکثر اپنے والد کو دیکھتے کہ وہ لکڑی یا پتھر سے ایک شکل بناتے اور پھر لوگ اسے خدا مان کر سامنے جھک جاتے۔ یہ منظر ان کے دل کو کھٹکتا، وہ سوچتے کہ جس چیز کو آج ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے وہ کل ہمارا خالق کیسے بن سکتا ہے۔ جوانی تک پہنچتے ہی حضرت ابراہیم نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ ایک رات انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک ستارہ چمکتا ہوا نظر آیا۔ انہوں نے سوچا کہ شاید یہ رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو کہا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر چاند کو دیکھا جو پوری رات روشن رہا، مگر صبح کو وہ بھی ڈوب گیا تو کہا کہ یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ سورج کو دیکھا جو سب سے بڑا اور روشن تھا، مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم نے اعلان کیا کہ میرا رب تو وہ ہے جو کبھی نہیں ڈوبتا، جو ہمیشہ زندہ اور قائم ہے۔ اس لمحے دل کو یقین حاصل ہو گیا کہ ایک ہی رب ہے، سب کا خالق، سب کا رازق، جو نہ پیدا ہوا اور نہ فنا ہوگا۔ اس یقین نے آپ کے دل کو مضبوط کر دیا۔ اپنے والد کو سمجھایا کہ ان پتھروں کو کیوں پوجتے ہو جو کچھ بھی نہیں کر سکتے؟ مگر آزر نے غصے سے جواب دیا کہ خاموش ہو جاؤ، ہمارے معبودوں کو برا مت کہو۔ حضرت ابراہیم خاموش نہ ہوئے بلکہ مزید سوچتے اور اللہ سے رہنمائی مانگتے۔ ایک دن اپنے فیصلہ کیا کہ لوگوں کو حقیقت دکھانی ہے۔ شہر کے سب لوگ ایک میلے پر گئے تو حضرت ابراہیم بت خانہ میں داخل ہوئے۔ وہاں بڑے بڑے بت رکھے تھے جن کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں رکھی تھیں۔ اپنے کلہاڑا اٹھایا اور سب بتوں کو توڑ ڈالا، صرف ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑا اس کے کندھے پر لٹکا دیا۔ جب لوگ واپس آئے اور منظر دیکھا تو چیخ اٹھے کہ ہمارے معبودوں کو کس نے توڑا؟ کچھ نے کہا یہ ابراہیم ہی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ہمیشہ بتوں کے خلاف بات کرتا ہے۔ جب ابراہیم کو بلایا گیا تو اپنے حکمت سے کہا کہ یہ بڑا بت ہے، اسی سے پوچھ لو، شاید اس نے چھوٹوں کو توڑا ہو۔ لوگ شرمندہ ہو گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ بت تو بول نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے۔ پھر ابراہیم نے کہا کہ جب یہ اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے تو تمہارے رب کیسے بن سکتے ہیں؟ لوگ حق کو سمجھنے کے باوجود ضد پر جم گئے اور کہا کہ ابراہیم کو سزا دو۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم کو زندہ جلا دیا جائے۔ ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی جس کی لپٹیں آسمان کو چھو رہی تھیں۔ لوگ دور کھڑے تھے کیونکہ قریب جانا بھی ممکن نہ تھا۔ انہوں نے ایک منجنیق تیار کی تاکہ ابراہیم کو دور سے آگ میں پھینک سکیں۔ جب حضرت ابراہیم کو باندھا گیا اور آگ کی طرف پھینکا گیا تو اس وقت فرشتے مدد کو حاضر ہوئے، مگر اللہ نے فرمایا کہ میرا دوست اکیلا نہیں ہے۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اور آگ کے شعلے حضرت ابراہیم کے لیے گلزار بن گئے۔ لوگ حیران رہ گئے کہ جس آگ میں کوئی پرندہ بھی گر جاتا تو جل کر ختم ہو جاتا، وہاں ابراہیم زندہ اور سلامت کیسے ہے؟ یہ اللہ کی نشانی تھی۔ اس واقعے کے بعد بھی لوگ اپنی ضد پر قائم رہے، مگر ابراہیم علیہ السلام اللہ پر یقین کے ساتھ اپنے مشن پر ڈٹے رہے۔ انہوں نے قوم کو بار بار سمجھایا مگر وہ نہ مانے۔ پھر اللہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اس سرزمین کو چھوڑ دیں اور دوسری جگہ ہجرت کریں۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم پر عمل کیا اور اپنی زندگی کا سفر ایمان کے ساتھ جاری رکھا۔ آپ کے ساتھ حضرت سارہ بھی تھیں جو آپ کی بیوی تھیں۔ دونوں میاں بیوی نے اللہ کے دین کے لیے اپنا وطن چھوڑا اور کئی خطوں کی طرف نکلے۔ کچھ عرصے بعد اللہ نے آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دی۔ حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوئی۔
یہ اللہ کی ایک بڑی نعمت تھی کیونکہ بڑھاپے میں اولاد کی دعا قبول ہوئی، مگر اللہ نے اب کی آزمائشوں کو آسان نہیں کیا۔ جب حضرت اسماعیل ابھی شیرخوار تھے تو اللہ نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم انہیں اور ان کی والدہ ہاجرہ کو ایک سنسان وادی میں چھوڑ آئیں۔ وہ وادی مکہ مکرمہ کی تھی جہاں نہ پانی تھا نہ سبزہ۔ ابراہیم نے اللہ پر بھروسہ کیا اور اپنے بیوی بچے کو وہاں چھوڑ دیا۔ جاتے وقت حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ کیا ہمیں اس سنسان جگہ پر تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ہاجرہ اپنے شیر خوار بچے کے ساتھ رہ گئیں۔ جب پانی ختم ہو گیا تو وہ بے قرار ہوئیں اور پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے لگیں۔ یہ 7 بار دوڑیں اور یہ عمل آج بھی حج کا حصہ ہے۔ اللہ نے ان کی دعا اور جستجو قبول کی اور حضرت اسماعیل کے قدموں کے پاس سے زمزم کا چشمہ جاری ہوا۔ یہ وہی چشمہ ہے جو آج تک جاری ہے اور حاجی اس کا پانی پیتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم کی زندگی کے عظیم واقعات میں سے چند تھے جن سے ان کی قربانی اللہ پر یقین اور اطاعت ظاہر ہوتی ہے۔ ان کا ہر لمحہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جب بندہ اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سفر مسلسل آزمائشوں اور اللہ پر توکل کے امتحانوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہر امتحان کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند مقام عطا فرمایا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہونے لگے تو اللہ نے ایک اور عظیم آزمائش رکھی۔ ایک رات حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر قربان کر رہے ہیں۔ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا۔ مگر یہ امتحان کتنا بڑا تھا کہ ایک باپ وہ بھی بڑھاپے میں حاصل ہونے والے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے۔ حضرت ابراہیم نے یہ خواب اپنے بیٹے اسماعیل سے بیان کیا اور کہا کہ بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کے لیے قربان کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل نے جواب دیا کہ ابا جان، جو حکم اللہ نے دیا ہے وہ کیجیے، اب مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ جواب ایک نبی کے بیٹے کا تھا جو خود بھی اللہ کے حکم پر راضی تھا۔ دونوں باپ بیٹا اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے۔ حضرت ابراہیم نے بیٹے کو لٹایا اور چھری چلانے کو تیار ہوئے، مگر اللہ نے اپنی رحمت سے حضرت اسماعیل کو بچا لیا اور ان کی جگہ جنت سے ایک مینڈھا بھیج دیا جسے قربان کر دیا گیا۔ یہ قربانی کی یادگار آج بھی عید الاضحیٰ پر دنیا بھر کے مسلمان مناتے ہیں۔ اس واقعے سے اللہ نے یہ بتا دیا کہ اصل قربانی جانور کی نہیں بلکہ نیت اور دل کی ہے، یہ کہ بندہ اپنے رب کے حکم پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم پر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ یہ وہ گھر ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں سب سے پہلے بنایا گیا تھا، مگر وقت کے ساتھ اس کی عمارت مٹ گئی تھی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر اس گھر کو دوبارہ تعمیر کریں تاکہ یہ توحید کی علامت بنے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں نے اللہ کے ذکر کے ساتھ دیواریں اٹھائیں۔ وہ کہتے جاتے، اے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یوں خانہ کعبہ دنیا والوں کے لیے قبلہ بنا جہاں آج بھی لاکھوں دل کھنچے چلے آتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو حج کے لیے پکاریں۔ انہوں نے تعجب کیا کہ اس سنسان وادی میں کون سنے گا؟ اللہ نے فرمایا، تم پکارو، سنانا میرا کام ہے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم پر لبیک کہا اور اعلان کیا کہ لوگوں، اپنے رب کے گھر کی زیارت کے لیے آؤ۔ اللہ نے اس آواز کو پوری دنیا تک پہنچا دیا اور آج تک کروڑوں لوگ حج کے موقع پر لبیک کی صدا بلند کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی زندگی کے یہ واقعات صرف تاریخ نہیں بلکہ ایمان کے سبق ہیں۔ آپ کی بیوی حضرت سارہ بھی آپ کی زندگی میں اہم کردار رکھتی تھیں۔ جب وہ مصر گئیں تو وہاں کے بادشاہ نے حضرت سارہ کی پاکیزگی کو آزمانا چاہا، مگر اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی اور بادشاہ کو شکست ہوئی۔ اسی موقع پر بادشاہ نے حضرت سارہ کو ایک باندی تحفے میں دی جو حضرت ہاجرہ تھیں۔ یہی ہاجرہ بعد میں حضرت اسماعیل کی والدہ بنے اور ان کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کی نسل آگے بڑھی۔ حضرت ابراہیم نے نہ صرف اپنی اولاد کو بلکہ اپنی پوری امت کو توحید کا پیغام دیا۔ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ سورج، چاند اور ستارے مخلوق ہیں، یہ رب نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے بادشاہ نمرود کے سامنے بھی دلائل پیش کیے۔ نمرود نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔
حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ نمرود لاجواب ہو گیا۔ یہ مناظر قوم نے بھی دیکھے مگر ان کے دلوں پر ہٹ دھرمی اور ضد کی مہر لگی ہوئی تھی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو بہت سی خوشخبریاں دیں۔ ان کے بیٹے حضرت اسحاق کی پیدائش بھی بڑھاپے میں ہوئی۔ جب فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس حضرت اسحاق کی خوشخبری لے کر آئے تو ان کی بیوی سارا ہنس پڑیں کہ بڑھاپے میں بچہ کیسے ہوگا، مگر اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے لیے کچھ مشکل نہیں۔ یوں حضرت اسحاق پیدا ہوئے جو بعد میں نبی بنے۔ ان کے بیٹے حضرت یعقوب تھے اور ان کی نسل میں انبیاء کی لمبی زنجیر چلی۔ اس طرح حضرت ابراہیم کو اللہ نے ابو الانبیاء کا لقب دیا کیونکہ ان کی نسل میں بے شمار نبی آئے۔ حضرت ابراہیم کی زندگی مسلسل سفر اور دعوت سے بھری ہوئی تھی۔ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے، کبھی شام، کبھی مصر، کبھی فلسطین اور کبھی مکہ مکرمہ۔ وہ جہاں بھی گئے لوگوں کو یہی پیغام دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اب کی دعا یہ تھی کہ اے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا اور ہماری نسلوں کو ایمان پر قائم رکھ۔ حضرت ابراہیم کی دعا کا اثر آج تک ہے۔ ان کی اولاد میں سے حضرت محمد مصطفیٰ بھی آئے جو آخری نبی ہیں اور جن کے ذریعے دین اسلام مکمل ہوا۔ حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ ان کی اولاد میں سے ایک رسول آئے جو لوگوں کو کتاب اور حکمت سکھائے۔ وہ دعا محمد کی صورت میں قبول ہوئی۔ اسی لیے مسلمان نماز میں ہر روز حضرت ابراہیم پر درود بھیجتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی زندگی کا ایک اور نمایاں پہلو مہمان نوازی تھی۔ ایک دن فرشتے انسانی صورت میں ان کے گھر آئے۔ حضرت ابراہیم نے فوراً بچھڑا ذبح کر کے گوشت پکایا اور سامنے رکھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ مہمان کھانا نہیں کھا رہے تو گھبرا گئے، مگر فرشتوں نے کہا کہ ہم اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں اور ہم انسان نہیں ہیں۔ انہوں نے حضرت ابراہیم کو حضرت اسحاق کی خوشخبری دی اور یہ بھی بتایا کہ قوم لوط پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ قوم لوط کا واقعہ بھی حضرت ابراہیم کے زمانے میں ہوا۔ حضرت لوط ان کے بھتیجے تھے اور اللہ کے نبی تھے۔ ان کی قوم بدکاری میں مبتلا تھی اور جب حضرت لوط نے انہیں سمجھایا تو وہ باز نہ آئے۔ اللہ نے عذاب نازل کیا اور پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم نے اپنی شفقت سے اللہ کے سامنے سفارش کی مگر اللہ نے فرمایا کہ اس قوم کے لیے اب کوئی مہلت نہیں۔ یہ منظر بھی حضرت ابراہیم نے دیکھا اور جانا کہ اللہ کے حکم کے سامنے کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی۔ ان تمام واقعات نے حضرت ابراہیم کو دنیا کے لیے ایک عظیم نمونہ بنا دیا۔ قرآن میں اللہ نے انہیں ان خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا۔ یہ مقام کسی اور کو نہیں ملا۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان صرف زبان کا دعویٰ نہیں بلکہ عمل، قربانی، صبر اور توکل کا نام ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے رب کے ہر حکم کو تسلیم کیا، چاہے وہ بیٹے کی قربانی ہو، گھر بار چھوڑنا ہو یا تنہا آگ میں کودنا ہو، اور اللہ نے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں عزت بخشی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی اطاعت اور قربانی سے بھرا ہوا ہے۔ آپ کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ آپ کا ہر عمل اللہ کے دین کے لیے ہو اور آپ کی نسل بھی اسی راہ پر چلے۔ جب اپنے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کی تو اپنے نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنی نسل کے لیے بھی دعا کی کہ اے رب اس گھر کو امن کا مرکز بنا دے اور اس میں آنے والوں کو اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ یہ دعا اللہ نے قبول فرمائی اور مکہ مکرمہ قیامت تک کے لیے امن کا مقام بن گیا۔ حضرت ابراہیم اکثر مکہ آتے تاکہ اپنی اہلیہ حضرت حاجرہ اور بیٹے اسماعیل کی خبر لیں۔ ایک بار جب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ اسماعیل بڑے ہو چکے ہیں اور تیر اندازی سیکھ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کی تعمیر میں لگایا اور دونوں باپ بیٹا مل کر اس گھر کی دیواریں بلند کرتے رہے۔ یہ منظر اس بات کی علامت ہے کہ ایمان اور اللہ کی اطاعت نسل در نسل منتقل ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم کی زندگی کا ایک اور عظیم واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے انہیں مختلف آزمائشوں میں ڈال کر آزمایا۔ کبھی بیٹے کی قربانی کا حکم دیا، کبھی وطن چھوڑنے کا حکم، کبھی آگ میں ڈالنے کا واقعہ۔ اور جب ابراہیم ہر امتحان میں کامیاب ہوئے تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ ابراہیم نے عرض کیا کہ میری نسل میں بھی یہ مقام ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ میری عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کی نسل میں کوئی نافرمانی کرے گا تو اسے یہ مرتبہ نہیں ملے گا۔
حضرت ابراہیم کی سب سے بڑی خواہش یہی تھی کہ ان کی اولاد دین پر قائم رہے۔ آپ کی دعاؤں میں ہمیشہ یہ الفاظ شامل ہوتے کہ اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے دور رکھ۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ نبی ہونے کے باوجود وہ اللہ سے عاجزی کے ساتھ دعا کرتے اور اپنی نسل کے لیے بھی ہدایت مانگتے۔ حضرت ابراہیم کے دور میں نمرود نام کا ایک ظالم بادشاہ تھا جو خود کو خدا کہلوانا چاہتا تھا۔ اس نے لوگوں پر ظلم کیا اور اپنی خدائی کا دعویٰ کیا۔ جب حضرت ابراہیم نے اس کے سامنے اللہ کی توحید پیش کی تو وہ اپنی طاقت پر غرور کرنے لگا۔ ایک دن نمرود نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اس نے ایک قیدی کو بلایا، ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا، پھر کہا دیکھو میں نے زندگی اور موت دی۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو اسے مغرب سے نکال۔ یہ سن کر نمرود لاجواب ہو گیا اور خاموش رہ گیا۔ اللہ نے اس کے غرور کو ختم کیا اور اسے ذلت میں ڈال دیا۔ حضرت ابراہیم کی زندگی کے ایک اور عظیم واقعے میں اللہ نے انہیں اپنی قدرت کا نظارہ دکھایا۔ ایک دن حضرت ابراہیم نے اللہ سے عرض کیا کہ اے رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ ابراہیم نے کہا کہ ایمان تو ہے مگر دل کو اطمینان چاہیے۔ اللہ نے حکم دیا کہ 4 پرندے لو، انہیں ذبح کرو، ان کے ٹکڑے الگ الگ پہاڑوں پر رکھ دو اور پھر بلاؤ۔ حضرت ابراہیم نے ایسا کیا اور جب انہوں نے پرندوں کو آواز دی تو وہ زندہ ہو کر ان کے پاس واپس آ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابراہیم کا دل مطمئن ہو گیا اور ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان کے باوجود دل کو یقین کی تسکین چاہیے ہوتی ہے اور اللہ اپنے نیک بندوں کو یہ یقین عطا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے لیے یہ تجربہ ایک روحانی انعام تھا جس نے ان کے ایمان کو مزید مضبوط کیا۔ حضرت ابراہیم کی ازدواجی زندگی بھی قربانی اور صبر کی مثال ہے۔ حضرت حاجرہ نے اپنے بیٹے کے ساتھ مکہ کی بے آب و گیا وادی میں رہائش اختیار کی۔ وہاں اللہ نے زمزم کا چشمہ جاری کیا اور اس جگہ کو ایک آباد شہر بنا دیا۔ دوسری طرف حضرت سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ اسحاق نبی بنے اور ان کی اولاد میں حضرت یعقوب اور پھر حضرت یوسف جیسے انبیاء پیدا ہوئے۔ اس طرح حضرت ابراہیم کی نسل میں 2 بڑے سلسلے جاری ہوئے، ایک حضرت اسماعیل کے ذریعے جو عرب میں پھیلا اور دوسرا حضرت اسحاق کے ذریعے جو بنی اسرائیل میں چلا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کا لقب دیا، یعنی اللہ کا دوست۔ یہ مقام دنیا کے کسی اور انسان کو نصیب نہیں ہوا۔ ان کا ہر لمحہ اللہ کی محبت اور اطاعت میں گزرا۔ انہوں نے اپنے والد کو نصیحت کی، اپنی قوم کو سمجھایا، بادشاہوں کے سامنے کلمہ حق کہا، اپنی اولاد کو دین سکھایا اور اللہ کے ہر حکم کو تسلیم کیا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم ایک امت تھے، یعنی ان کی شخصیت اتنی عظیم تھی کہ وہ اکیلے بھی ایک امت کی طرح تھے۔ حضرت ابراہیم کی دعا تھی کہ اللہ ان کی نسل کو ہدایت پر رکھے اور ان میں ایک نبی بھیجے جو لوگوں کو دین سکھائے۔ یہ دعا صدیوں بعد قبول ہوئی اور حضرت محمد کی صورت میں وہ نبی دنیا میں آئے۔ اسی لیے مسلمان ہر نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تاکہ ان پر بھی درود بھیجا جائے اور حضرت محمد پر بھی۔ یہ بات اس بات کی علامت ہے کہ حضرت ابراہیم کا رشتہ امت مسلمہ کے ساتھ ہمیشہ قائم رہے گا۔ حضرت ابراہیم کے واقعات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ ایمان کی راہ کبھی آسان نہیں ہوتی۔ اس راہ میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں، کبھی خاندان کا ساتھ نہیں ملتا، کبھی قوم دشمن بن جاتی ہے، کبھی حکومت ظلم کرتی ہے، مگر جو بندہ اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ ہر مشکل کو جھیل لیتا ہے اور آخر میں اللہ کی نصرت حاصل کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے آخری ایام بھی اطاعت اور قربانی کے رنگوں سے بھرپور تھے۔ اپنے جوانی سے بڑھاپے تک جو بھی وقت گزارا وہ سب اللہ کے حکم کی تعمیل میں گزرا۔ ایک لمحہ ایسا نہ آیا کہ انہوں نے اللہ کی اطاعت میں کوتاہی کی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے انہیں دنیا اور آخرت میں عزت بخشی۔ جب حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل جوان ہوئے تو اللہ نے انہیں بھی نبوت عطا فرمائی۔ حضرت اسماعیل مکہ میں رہے اور عرب کی سرزمین میں اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ انہی کی نسل سے آگے چل کر حضرت محمد مصطفیٰ تشریف لائے۔ دوسری طرف حضرت اسحاق فلسطین میں رہے اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب اور پھر حضرت یوسف مصر میں پہنچے۔ اس طرح حضرت ابراہیم کی نسل میں نبوت کی 2 بڑی شاخیں قائم ہوئیں، ایک طرف بنی اسرائیل کے انبیاء، دوسری طرف بنی اسماعیل سے آخری نبی محمد۔
حضرت ابراہیم کی زندگی کی ایک خاص دعا یہ تھی کہ اے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ یہ دعا صرف ان کے وقت تک محدود نہ رہی بلکہ آج بھی دنیا کے کونے کونے میں ان کے ماننے والے نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ ان کی دعا کی قبولیت کی زندہ نشانی ہے۔ اپنی پوری زندگی میں اللہ کے ساتھ تعلق کو سب سے مقدم رکھا۔ والد، بیوی، اولاد، قوم، سلطنت سب کے سامنے حق بات کہی۔ آگ میں ڈالے گئے تو اللہ پر بھروسہ کیا۔ بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم آیا تو اللہ کی رضا کو مقدم رکھا۔ وطن چھوڑنے کو کہا گیا تو اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ یہ تمام واقعات انسانیت کو یہ سبق دیتے ہیں کہ اصل زندگی وہی ہے جو اللہ کے لیے گزاری جائے۔ حضرت ابراہیم کا انتقال بڑھاپے میں ہوا۔ آپ کی عمر تقریباً 175 سال بتائی جاتی ہے۔ آپ کو فلسطین کے علاقے حبرون میں دفن کیا گیا جہاں آج بھی ان کا مزار موجود ہے۔ وہاں حضرت اسحاق اور ان کی بیوی حضرت رفقہ بھی مدفون ہیں۔ اسی کے قریب حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کی قبریں بھی بتائی جاتی ہیں۔ یہ جگہ مقام ابراہیم یادغان مقفلہ کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت ابراہیم کے بعد بھی ان کی یادیں زندہ رہیں۔ دنیا بھر کے اہل ایمان انہیں اپنا رہنما مانتے ہیں۔ یہود، نصار اور مسلمان تینوں انہیں اپنا جد امجد کہتے ہیں۔ مگر قرآن نے یہ بات واضح کر دی کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی بلکہ وہ خالص مسلمان تھے اور اللہ کے فرمانبردار تھے۔ ان کی اصل پہچان یہی ہے کہ وہ ایک اللہ کے پرستار تھے اور اسی کی اطاعت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم کی زندگی کے مختلف پہلو آج بھی مسلمانوں کے لیے عملی رہنمائی ہے۔ حج کا ہر رکن ان کی یاد دلاتا ہے۔ صفا اور مروہ کی سعی حضرت حاجرہ کی قربانی کی یاد ہے۔ قربانی حضرت اسماعیل کی اطاعت کی علامت ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی محنت کی نشانی ہے۔ اور طواف کرتے وقت مقام ابراہیم کے قریب نماز پڑھنا ہمیں ان کی یاد دلاتا ہے۔ اس طرح حج دراصل حضرت ابراہیم اور ان کے خاندان کی یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کا مرتبہ ملا۔ خلیل کے معنی ہیں ایسا دوست جو دل کے اندر کی گہرائی تک قریب ہو۔ اللہ نے انہیں اپنا دوست کہا، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ یہ مرتبہ اس لیے ملا کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کو مقدم رکھا۔ کبھی دنیا کی محبت ان پر غالب نہ ہوئی، کبھی اولاد کی چاہت اللہ کے حکم کے آگے آڑے نہ آئی۔ اسی لیے وہ دنیا کے لیے رہنمائی کا چراغ بنے۔ اب کی دعا یہ بھی تھی کہ اللہ لوگوں کو اس گھر یعنی کعبہ کی طرف مائل کرے۔ آج دیکھ لیجئے کہ دنیا کے ہر کونے سے مسلمان مکہ کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں۔ لاکھوں دل وہاں جڑے ہوئے ہیں۔ یہ سب حضرت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان کے راستے پر چلنے کے لیے ہمت اور قربانی کی ضرورت ہے۔ آج اگر کوئی مسلمان اپنی زندگی کو ابراہیمی زندگی کے سانچے میں ڈھال لے تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے ہمیں سکھایا کہ اصل طاقت اللہ کی ہے، بت اور دنیاوی طاقتیں سب فانی ہیں۔ آگ جلا نہیں سکتی، تلوار کاٹ نہیں سکتی، دشمن کچھ بگاڑ نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اور اگر اللہ چاہے تو بے آب و گیا وادی بھی جنت کا باغ بن سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ اللہ کا دین ہمیشہ قربانی مانگتا ہے۔ کبھی مال کی، کبھی وقت کی، کبھی جذبات کی اور کبھی اپنی سب سے بڑی خواہش کی۔ مگر جو بندہ یہ سب اللہ کے لیے قربان کر دے وہ کبھی خسارے میں نہیں رہتا۔ حضرت ابراہیم نے ہر موقع پر قربانی دی اور بدلے میں اللہ نے انہیں دنیا کی قیادت اور آخرت کی جنت عطا کی۔ آج ہم ہر نماز میں ان پر درود پڑھتے ہیں، حج میں ان کی سنت زندہ کرتے ہیں، قربانی میں ان کی یاد تازہ کرتے ہیں اور خانہ کعبہ میں ان کی محنت کو دیکھتے ہیں۔ یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی زندگی وقت کی قید سے آزاد ہو گئی اور قیامت تک انسانوں کے لیے مشل راہ بن گئی۔ حضرت ابراہیم کی مکمل سیرت اگر ایک جملے میں بیان کی جائے تو یہ ہے، اللہ کی رضا ہر چیز سے مقدم۔ یہی سبق ان کی پوری زندگی ہمیں دیتی ہے۔